being late, and I don't like anybody else being late, so I hope you will forgive the fact कि unavoidable circumstances की वजह से मैं पहले नहीं पहुंच सका. बिल्कुल सही. तो आप उससे मैं I wanted to first request your forgiveness on that. आपने बहुत अहम issues पे आज का meeting बुलाया है, and I would like to break them down into 2 points. One, the SCO, and the second, the G20. As far as the SCO is concerned, I'm happy to brief you in detail and in the presence of all our media colleagues. As far as the G20 is concerned, and whatever our efforts to that end may be, I would request कि वो briefing अगर मैं in camera कर सकूं तो ज़्यादा मुनासिब होगा, और मैं आपसे ज़्यादा detail भी share कर सकूंगा कि उस context में पाकिस्तान ने क्या किया है और उसके नतीजे में हुआ क्या है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो कैमरा की प्रोसीडिंग है उसका भी क्या होल्ड कर लें, जनरली बिकॉज़ ऑल मीडिया इज प्रेजेंट. That's, I'll start with the SCO, but जहाँ तक G20 की बात है वो काफ़ी तफसील है, उस पे ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो मैं ज़्यादा फिर शेयर नहीं कर सकूँगा. अगर मीडिया मौजूद होगा तो जैसे जितना आपने मीडिया में पढ़ा है उतना मैं शेयर कर सकूँगा. अगर आप वो सेकंड पॉइंट पे करता हूँ. I'll start with the So I'll start with the SCO. SCO पे कोई वो ऐसे इशू नहीं है, और फिर जहाँ तक G20 की बात है मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके फिर मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा. So जहाँ तक SCO का कॉन्टेक्स्ट है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अगस्त 2019 के बाद एक बहुत ही मुश्किल फैसला था हम सब के लिए, मेरे लिए इंडिविजुअली, इंस्टीट्यूशनली, एज द फॉरेन ऑफिस, और हमने काफ़ी इसमें एफर्ट किया कंसेंसस बनाने के लिए. बहुत सा लेग वर्क जो है अपना फॉरेन ऑफिस में किया गया, जहाँ हमने अपने सारे जो साबिक फॉरेन सेक्रेटरीज हैं उनसे मशवरा किया before we took this decision. And the truth is कि actually जब पहली दफ़ा हमने ये ख़बर आया या हमें पता चला कि भारत में SCO हो रहा है, तो कोई दिलचस्पी नहीं था, ख़ास तौर पे ज़ाती दिलचस्पी भी नहीं था मेरा कि मैं इसमें फॉर इमोशनल रीजंस कि मैं नहीं जा. मगर जब हमने बैठा और उस पर अपने फॉरेन ऑफिस का इंटरनल मीटिंग्स भी की, इसके बारे में सोचा, तो ये डिसीजन लिया गया कि SCO इज़ अ मल्टीलैटरल फोरम, इट्स अ मल्टीलैटरल एंगेजमेंट. और जैसे जब मैं यूनाइटेड नेशंस के किसी इवेंट पे जाता हूँ, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हो गया या G77 ग्रुप का चेयरमैनशिप के कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग में कोई मीटिंग होता है, तो that doesn't count as a bilateral visit to the United States. That's a multilateral organization जिसमें हम शिरकत कर रहे हैं. सेकंड पॉइंट जिस पे हमने गौर किया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है SCO, जिसका हम और भारत 2017 में मेंबर्स बने एक साथ, इनका बानी जो है, इनका फाउंडिंग मेंबर्स जो है, एक तो रूस है और दूसरा हमारा ऑल वेदर जो फ्रेंड चाइना है, वो इनकी फाउंडिंग मेंबर्स हैं. हमने अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, अपॉलॉजीज कि वी स्टार्ट लेट. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सर, थैंक यू. तो ये इस पॉइंट को भी नोट किया गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर्स सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए चीन है. जब से ये यूनिटी गवर्नमेंट आया है, हम SCO के कॉन्टेक्स्ट को और सेंट्रल एशियन ममालिक को भी अपना इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का प्रायोरिटी बनाए हैं. और आपने देखा होगा कि पिछली जो SCO मीटिंग हुआ था ताशकंद में फॉरेन मिनिस्टर्स का, समरकंद में हेड ऑफ स्टेट्स का, उसमें तो पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज से शिरकत भी किया. और जो हेड ऑफ स्टेट्स का समरकंद में मीटिंग हुआ था, that was the first visit for the president of China outside of China after the COVID pandemic restrictions were lifted in China.
تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ پیغام بھیجتے ہیں کہ نہ صرف کتنا سیریسلی ہم سب ایس سی او کو لیتے ہیں بلکہ کتنا سیریسلی چین ہمارا ایس سی او کو لیتا ہے. پھر ہمارا جیو پولیٹیکل کانٹیکس ہے ان این انکریزنگلی پولرائز جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ. میں تو کبھی کوئی پلیٹ فارم چھوڑنے کا حامی نہیں ہوں. جو بھی ویسٹ کے بھی کی طرف جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ بھی بھرپور شرکت اور اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھنا بھی ضروری ہے. تو اس فورم پہ بھی سوچا گیا کہ جہاں سی پیک ہمارا پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ہمارا ایک فنڈامنٹل پلیٹ فارم ہے, انٹر کنیکٹیوٹی ریجنل کنیکٹیوٹی سی پیک کے کانٹیکس میں ہمارا ایجنڈا آئٹم ہے. تو اس کانٹیکس میں ہم نے سمجھا کہ ایکچولی ضروری ہے کہ ہم نہ صرف جائیں مگر اس انداز میں جائیں کہ ہم پاکستان کا مقدمہ پاکستان کا موقف نہ صرف ان سارے ممالک کے سامنے اور بھارت کے سامنے لیکن دنیا کے سامنے رکھیں گے. اور اگر ہم نہیں جاتے it would be akin to cutting our nose to spite our face کہ ہم open field دوسرے کو کیوں دیں. Why do we give them an opportunity to go unchallenged? So after quite a lot of consultations, considerations, پھر اس کے بعد جانے سے پہلے میں نے انڈیویجولی جو ہمارے اتحادی جماعتوں ہیں ان کے سربراہ سے, ان کا پارلیمانی لیڈر سے یا کسی نہ کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ میں اپنے طور میں تو جاؤں پر میں سب کے انپٹ کے ساتھ جاؤں. تو اس انپٹ کو لے کے ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم جائیں گے اور میرا خیال میں it turned out to be a good decision to go. جانے سے مجھے یہ موقع ملا کہ ایک تو there's the official SCO کانفرنس جس میں میں نے پاکستان کا اسٹیٹمنٹ پاکستان کا بیانیہ سامنے رکھا. جو ہمارا میزبان ملک تھا جو ہمارا ہوسٹ کنٹری تھا ان کا ارادہ تھا کہ اس پلیٹ فارم کو بھی ابیوز کر کے ان کا جو ورژن ہے ان کا جو پرسیپشن ہے ان کا جو ایک بیانیہ ہے وہ ان چیلنج سامنے رکھتے. تو الحمدللہ ہم وہاں موجود تھے جہاں بھی ویسے تو ایس سی او کے رولز ہے ایس سی او کے گائیڈ لائنز ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو بائی لیٹرل ایشوز ہوں گے اصولی طور پر وہ نہیں اٹھائے جاتے مگر نام لیے بغیر ہمارا میزبان نے ایسے کچھ ایشوز کا ذکر کیا تھا اپنا تقریر میں. تو پھر ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ اگین وداؤٹ ٹیکنگ اینی باڈیز نیم ہم نے پاکستان کا جو ایشوز ہے پاکستان کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے رکھا. اور جو تھرسٹ تھا بھارت کی میسیجنگ میں دہشت گردی کے بارے میں اور خاص طور پہ یہ جو امپریشن وہ پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان تو دہشت گرد ہے پاکستانی تو دہشت گرد ہے کشمیری تو دہشت گرد ہے ہم دہشت گردوں سے تو بات نہیں کر سکتے. تو میرا خیال میں ایک بہت پوائنینٹ پاورفل اور ان کا بیانیہ کا ایک منہ توڑ جواب یہ تھا کہ میں وہاں بیٹھ کے مجھے یہ موقع ملا کہ میں ان کو سمجھاؤں میں ان کو کہوں کہ میں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں. میں خود اس ٹیبل میں سے جو بھی بیٹھے ہیں میں خود متاثر ہوں in a way that nobody else has been affected by terrorism and my people have been affected in a way more so than anybody else by terrorism. یہاں تک کہ میں نے کہا کہ اب آپ اگر جو سارے ممالک یہاں موجود ہیں ان سب کا جو دہشت گردی سے متاثر لوگ ہیں ان کو آپ ملا بھی دیں پاکستان میں جتنے دہشت گردی کی وجہ سے لوگ شہید ہوئے ہیں متاثر ہوئے ہیں ہمارا جو کیجولٹی کاؤنٹ ہے وہ ان سے زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اصل میں چاہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کا حل نکالیں. اس لیے نہیں کہ ویسٹ ہمیں بتا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ہمارا ایسٹرن نیبر ہمیں بتا رہے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارا ملک میں اور ہمارا فائدہ میں ہے اور ہمارا اپنا آرگینک انٹرنل مسئلہ ہے جس کا ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. اس ایونٹ میں اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ جو تمام وزرائے خارجہ ایس سی او کے پلیٹ فارم کے ممبرز ہیں ہر ایک کے ساتھ میرا یا پورا بائی لیٹرل ملاقات ہوا یا ون آن ون ملاقات ہوا. اور مجھے ایکسیپٹ فور ون تو مجھے یہ بھی موقع ملا کہ ان کی سرزمین پہ جا کے
یہ بڑا ضروری تھا ان دا جیو پولیٹیکل کانٹیکس کہ بھارت کی سرزمین پہ نہ صرف میرے چین کا وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوا، روس کا وزیر خارجہ کے ساتھ ایک بہت تفصیلی اور بہت اچھا ملاقات ہوا، اور ساتھ ساتھ جو تمام سینٹرل ایشین ممالک کے وزراء خارجہ موجود تھے ان کے ساتھ بھی ہمارا بائی لیٹرل انٹریکشنز ہوئے. اس لیے کہ یہ جو دس واز دا پروفیشنل کمپوننٹ آف دی ملٹی لیٹرل of the multilateral engagements, of the bilateral engagements, ایک جو ایلیمنٹ مسنگ تھا جو عام طور پہ اگر آپ اس قسم کا ایونٹ پہ جاتے ہیں وہ تو آپ کا بائی لیٹرل ملاقات ہوتا ہوسٹ ممالک کے ساتھ، آپ کا بائی لیٹرل کانورسیشنز with the host country. تو ہم نے اصولی طور پہ جانے سے پہلے یہ طے کیا تھا کہ 2019 کے واقعات کی وجہ سے we will not seek a meeting, a bilateral meeting with our Indian counterparts. یہ ہمارا اصولی موقف تھا، یہ پاکستان کی فارن پالیسی کا جو stated position تھا. It was not us just stating that position, then it was us acting on that position. But just because we don't speak directly or meaningfully with the Indian state, I didn't want to miss the opportunity to engage with the Indian people. اور میرا خیال میں ایک فقدان ہے، اگر ایک بحران ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو جس طریقے سے ہمارا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا تھا، کلچر ٹو کلچر بات چیت ہوتا تھا، وہ بہت ہی متاثر ہوا ہے فار دا لاسٹ، ناٹ جسٹ فرام 2019 ایون فرام بیفور. تو جو مجھے ایک گولڈن اپرچونٹی اس ٹرپ کے حوالے سے ملا تھا کہ بھارت کے جو سینئر اینکرز ہیں اور جو سینئر پرنٹ میڈیا کے جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ مجھے یہ موقع ملا کہ میں بیٹھوں اور ڈائریکٹلی ان کے تھرو مخاطب ہوں بھارت کے عوام کے ساتھ. اور ایک بار پھر وہاں ان انٹرویوز میں بھی ہمارا یہ کوشش تھا کہ ایک میتھ، ایک پرسیپشن، ایک بیانیہ جو مسلمانوں کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے، کشمیریوں کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے، پاکستانی کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے، اس کو ڈسپروف کرنے کی کوشش، اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کہ ہم سب دہشت گرد نہیں ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں. ایکچولی ہم وہ لوگ ہیں جو امن چاہتے ہیں، اور اگر اس امن میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2019 کے فیصلے لیے، جو ہم سے کسی نہ کسی بہانے پہ یا کسی کی وجہ سے وہ بات چیت آگے نہیں لے کے جا رہے ہیں. اگین آئی تھنک کہ وہ اپرچونٹی ہم سب کو زیادہ لینا چاہیے. ہم تو اپنا میڈیا چینلز پہ جاتے ہیں، مگر پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے سیاسی لیڈرشپ، ایون آر پارلیمنٹیرینز، ہمیں ان کا میڈیا سے تو ضرور انگیج کرنا چاہیے تاکہ یہ مس پرسیپشن جو پاکستان کے بارے میں، پاکستانیوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بنایا جا رہا ہے اس کو ہم کاؤنٹر کر سکیں. تھرو آؤٹ مائی اسٹے ان گوا میں نے یہ پبلکلی بھی ان کا میڈیا میں وہ کنوے کیا ہے کہ ایٹ نو پوائنٹ ان ٹائم وہ مائی ہوسٹ بیڈ ہوسٹ، وہ اچھے ہوسٹ رہے. انہوں نے پورے پروٹوکولز اور پورے رولز کے مطابق ہمیں چلایا، اور ہمارے ذاتی انٹریکشنز میں ایسے کوئی موقع نہیں تھا جہاں میرا جو کاؤنٹر پارٹ تھا ان کو کوئی غلط رویہ ہو یا ایبسولوٹلی پروفیشنلی اس لحاظ سے انہوں نے انگیج کیا. بس افسوس کے ساتھ کہ جاتے ہوئے ہمارا پیچھے جب ہم موجود نہیں تھے جواب دینے کے لیے، کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے اور ایسے جذبات کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کیا گیا جو میرا خیال میں نامناسب تھا. It was an abuse of the chair of the SCO to sit in front of in the main SCO کا جو پریس روم ہے، اور آپ کے پیچھے سارے ممالک کے فلیگز بھی ہو اور SCO کا نام بھی ہو، اور اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جس طریقے سے الفاظ استعمال کیا گیا وہ غیر مناسب تھا. It was a violation in my view of the SCO rules. مگر اس انسیڈنٹ کے علاوہ میرا کنکلوژن اس ٹرپ کے بعد یہ تھا کہ جہاں تک کشمیر کا مسئلہ تھا
जहाँ तक पाकिस्तान इंडिया का बायलैटरल इश्यूज़ है और जहाँ तक हमारा मल्टीलैटरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फ्रॉम द SCO टू द SCO कि इन तीनों जो इन दीज थ्री फील्ड्स इट वाज अ प्रोडक्टिव विजिट, इट वाज अ पॉजिटिव विजिट और आगे जाके हमारे सामने एक तो PM साहब का हेड ऑफ स्टेट का हेड ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्फ्रेंस होगा उस पर फैसला लेने पड़ेगा कि शिरकत कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कौन से लेवल पे कर रहे हैं और आगे जाके फिर 2026 और 27 में पाकिस्तान का बारी होगा कि हमें SCO कॉन्फ्रेंस का ये जिम्मेदारी मिलेगा और हमें भी मेज़बानी करना पड़ेगा एंड इंशाल्लाह ताला जब वो मौका आएगा मेरा उम्मीद ये है कि विद इन द नॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक रेसिप्रोकैलिटी के भारत भी उसी अंदाज से SCO के साथ इंगेज करेंगे जैसे मैंने engage किया वो SCO की हद तक है and I'd like to give the opportunity for anybody to ask me questions as far as the SCO is concerned before I move on to the G20. Thank you. Sir, thank you very much. First of all, हम appreciate करते हैं the way you are carrying yourself and Pakistan all over the world. मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जिस SCO चेयर का आप जिक्र कर रहे हैं तो उन्हें आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सेनेट ख़ारिजा उमूर कमेटी को ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम का बानी मुल्क चीन है। शंघाई ताउन तंजीम एक कसीरुल-जहती फोरम है। अगस्त 2019 के बाद मैं तो नहीं था एंड इनफैक्ट मेरा यहाँ तकरीबन जो एटलीस्ट वहाँ तक जितने लोग हैं मेरे साथ थे जहाज़ पे जब वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, मगर जैसे मैं उतरा जहाज़ से मैंने खुद कराची एयरपोर्ट पे इनफैक्ट आई वाज सपोज टू फ्लाई टू इस्लामाबाद रिफ्यूलिंग के लिए हम स्टॉप हुए थे कराची, मगर मैंने खुद कराची एयरपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके इल्ज़ामात का जवाब दिए और फिर ऑब्वियसली डिप्लोमेटिकली जहां अप्रोप्रिएट है हमारा फॉरेन ऑफिस ने भी इस बात पे इंगेज किया। First of all, I would congratulate you कि आपने पाकिस्तान के केस को बहुत बेहतर इनिशिएट किया और particularly terrorism जिस तरह आपका it's very close to your heart because of Sheikh Bhutto and otherwise also. I, as a resident of the largest province of Pakistan, Balochistan, when you mentioned promotion on the Indian soil, that was candid, courageous, and very apt. इसलिए कि Indian decent population जिनकी contribution जो उनके taxpayers at their behest and state intervention is being done in my province, or as a consequence of that intervention, some thousands of people have lost their lives. They've been the victim of that terrorism, and Indian populace should know that where their contribution is heading towards. हमें बार बार मेरी सिर्फ आपसे दरख्वास्त है कि आपकी लीडरशिप में जो इंडियन डार्क साइड है as far as terrorism is considered as a tool which is being used against the state of Pakistan and its common populace, it needs to be projected more, it needs to be told as it is. We are not propagating here, but we are just illustrating the facts. मेरी दरख्वास्त आपसे है कि आप यू आर द ग्रैंडसन ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसकी इंडिया के साथ एक ट्रेडिशनल आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग ली है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स नैरेटिव, सो वी शुड ऑल कैरी दैट. हमारी सपोर्ट भी आपके साथ है और इस बात को मज़ीद स्ट्रेंथ के साथ करनी चाहिए. उनकी इन्वेस्टमेंट बरामदा भुट्टी में थी. मेरी दरख्वास्त है नेक्स्ट टाइम जब आप जाएँ तो साथ में सरफराज भुट्टी ले आपका बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंड आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू दैट मैं जब इंटरव्यू कर रहा था वो बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट जो कैम्ब्रिज से एजुकेटेड, और जब मैंने कलभूषण का एक फैक्ट का जिक्र करते हुए, मतलब आई वाज़न्ट ट्राइंग टू स्कोर पॉइंट्स ऑफ एनीथिंग, मेरा मकसद ये था कि आप हमें नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में बात करते रहते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स को भी हमें एड्रेस करना चाहिए, बस ज़रा इस स्टेट एक्टर का आप जवाब दें. जिस तरीके से इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट
कैम्ब्रिज एजुकेटेड लोग भी जज्बाती हो गए, उससे मुझे sort of अंदाज़ा हुआ कि this is no longer an intellectual debate, it is an emotional debate. And it is very important for us to convey because उनका एक बड़ा insular, even though there's supposedly a big democracy now और इतना ज़्यादा media है इनका, they have such an insular environment कि इनको कुलभूषण यादव के बारे में पता नहीं है. And this is a very serious violation of our sovereignty. It is a very serious threat to our national security. If a state actor, a navy commander, a spy employed by the Indian Armed Forces are found within Pakistan soil, और हमारा right है कि हम इस issue को उठाएं, इस issue पे हम highlight भी करें, मगर साथ साथ मेरा मकसद ये नहीं था कि oh you mention one and I mention another. हमारा मकसद, हमारा मैसेज ये था कि जो हमारे मसले हैं हम इनका हल निकालने की कोशिश करें, मगर ऐसे हमसे ना बात करें कि सारे बुराई यहाँ और आप किसी किस्म की आसमान से उतरे हुए लोग हैं. मेरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अगर हम उस मौके पे आए कि हम इंगेज कर सकते हैं, then there's a lot of place for us to engage in a lot of serious issues that we need to address. कि हमारा सिक्योरिटी के लिए, आपका सूबा के लिए, पूरा पाकिस्तान के लिए, मगर ख़ास तौर पे जो एडवेंचरिज्म हो रहा है आपका सूबा में, और फिर जो भी उनके कंसर्न्स होंगे, हम भी जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कि जो आपके जेन्युइन कंसर्न्स हैं, अगर आप कहेंगे कि सारे मुसलमान दहशतगर्द हैं तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट अ टैंजिबल थिंग टू डील. बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेसिफिक, Pakistan has always been willing to engage and we continue to be willing to. मजमूई तौर पर जो मेंबरान थे उनकी जो है क्या राय थी, और उसके साथ साथ इस मौके से फ़ायदा उठा के मैं ये भी आपसे पूछूँगा कि गुज़श्ता दिनों जो अफगान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे जो दौरे पे आए, तो मीडिया के मुताबिक उसने ये कहा था कि पाकिस्तान TTP के साथ दोबारा बातचीत सवाल किया. अगेन ये बहुत अहम टॉपिक है और अफ़गान क्वेश्चन पे मेरे ख्याल में जो तमाम every single country present at the SCO is particularly concerned about the consequences of the events in Afghanistan. और अब तो एक साल से ज़्यादा हो गया है जब से ever since the fall of Kabul, और उनका असरात पूरी दुनिया देख रहे हैं, मगर as their neighbor we are experiencing first hand. And the context, the concept of the SCO, of regional integration, of economic, हमारा जो vision है कि हम Central Asia से trade करवाने चाहते हैं, we want to be the access to the warm waters for all these countries in Central Asia that are landlocked, and सब अपने economic integration चाहते हैं, regional economic integration चाहते हैं. So Afghanistan is a key peg in that, कि अफगानिस्तान अगर स्टेबल होगा, सिक्योर होगा, प्रॉस्परस होगा, तो सबसे पहले अफगानिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा. But the next people to benefit will be the people of Pakistan and the neighboring countries. And our transit trade और इस लिहाज से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है. हम भी, we are cognizant of that, the Afghans are also cognizant of that. And this is why we're all very interested in engaging with Afghanistan and trying to, and हमारा नीयत तो यही है कि हम चाहते हैं कि अपने अफगान भाइयों के issues जो हैं हम एक अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से इनको हल करें. Having said that, everybody has a lot of concerns about the directions that things are going for multiple reasons. एक तो let's start with उनके साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं.
जो अफ़गानिस्तान के resources है, जो उनके अपने funds हैं, they've been unilaterally frozen and usurped by Western countries. After spending decades in Afghanistan, there's a mood amongst not necessarily, if not the Western leadership, but the Western parliaments, the Western politicians, the Western public, that they want to cut their hands and wash their hands and turn their backs on Afghanistan. And the impact of NATO forces leaving that area, that you're also seeing in the form of law and order situation within Pakistan. The security dynamics, the security challenge that they are facing. जो अफ़गानिस्तान और अफ़गान की इंटरम हुकूमत से हमारा इतना ही रिक्वेस्ट है कि हम सारी चीज़ें में आपका मदद करना चाहते हैं. हम आपके भाई हैं, आप तरक्की करेंगे तो हम तरक्की करेंगे, हम तरक्की करेंगे तो आप तरक्की करेंगे. हमारा सिर्फ इतना इशू है कि टीटीपी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अवाम की सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, हमारा कोर इशू है. आप चीन के साथ इंगेज करेंगे, चीन के कुछ कोर इश्यूज है जिसका हम सब ऐसे, मैं समझता हूँ कि ये मेरा कोर इश्यूज है, मैं उतना उनका दिफा करूँगा. तो मेरा उम्मीद होगा, पाकिस्तान के अवाम का उम्मीद होगा कि अगर ये पाकिस्तान का कोर इशू को अफ़गानिस्तान का इंटरम हुकूमत इतना ही गार्ड करेंगे जैसे वो उतना उनका अपना कोर इश्यूज है. And as far as the question of the security threat emanating out of Afghanistan, that is something that is first affecting us. तो हम तो अभी से उससे मुतासिर हो रहे हैं. But if that is something that I remind whoever I engage with that we are the first victims, but खुदा ना खास्ता we won't be the last victims. अगर economic situation इस तरीके से बिगड़ता जाएगा अफ़गानिस्तान में, रेफ्यूजी एक्सोडस भरता जाएगा इस तरीके से अफ़गानिस्तान से, और ये सिक्योरिटी थ्रेट जो वहाँ से एमिनेट होता है उसको सीरियसली ना लिया जाए, if it's not taken seriously by their interim government, if it's not taken seriously by the international community, then this is a disaster waiting to happen. Now we have hard facts to speak with our neighbors with. We don't talk about emotions. We have facts that in the 600 days to the lead up to the fall of Kabul, there were a total of 5 terrorist incidents in Pakistan, on Pakistani soil conducted by these groups. 600 days post the fall of Kabul, that number went up to 50. Now this is a genuine concern for us. They are attacking, directly targeting my law enforcement agencies, my armed forces. And इस पे हमारे political consensus across the board है कि there is no compromise. This is the conversation that I have with all my members. I tell you, this is a unique point कि इतना polarized geopolitical environment में अगर आप bilaterally ममालिक के साथ बात करते हो तो every country shares the same concerns. They all want economic stability in Afghanistan, they want women's rights, they want inclusion, and they want the security concerns addressed. आपस में इतना बात नहीं कर रहे हैं. Internationally, we're not coordinating amongst ourselves enough, in my view, on Afghanistan. But bilaterally, जब बात हो, so there's a cognizance about these concerns. But to your point, Senator Saab, जैसे मैं वापस आया SCO से, हमारा bilateral था चीन के साथ, फिर trilateral था चीन अफगानिस्तान के साथ, और फिर मेरा bilateral था interim government के साथ. और जो everybody else must have gone in with the broader agenda. And in an ideal situation, I too have a broader agenda. But for these particular interactions, I had a one-point agenda. कि Tehreek-e-Taliban Pakistan, BLA, Majid Brigade, all this other alphabet soup of terrorist organizations that are functioning. This was my one-point agenda. कि इसको आपने हमारा page पे आके, we have to address this issue. And I was very clear with my Afghan counterpart that this is the one thing standing in the way of Pakistan-Afghan relations. क्योंकि एक
issue हल हो जाता है, then there's nothing that can stop us. हम पूरा दुनिया को मिल के मुंह दे सकते हैं, मगर जब तक ये मसला हमारे दरमियान में रहेगा तो there'll be a lot of space for problems to take place. We are engaged persistently, aggressively, diplomatically with them on this issue on all fronts. And one thing I will give them is that there is, no one can deny that there's a capacity issue. NATO has up and left from Afghanistan. They don't have a standing army. They don't have a coordinated, synchronized counter-terrorism force. यहाँ तक कि उनके पास वो border force नहीं है कि वो अपना border manage करे. And border management science all over the world will tell you कि border manage करने के लिए जो basic element है कि वो एक तरफा manage नहीं हो सकता है, वो दोनों तरफ manage हो. ये उनका genuine missiles हैं. This I'm willing to appreciate, understand. I have empathy for these issues. What we won't and cannot have empathy for, what we don't have sympathy for, is if there's a lack of will to take on those people and those groups that are a serious threat to us. As far as the comment about Pakistan having dialogue with those groups, that would be a decision for Pakistan. And Pakistan has taken the decision that we've ended the policy of appeasement. There's no room for the policy of appeasement. And वो लोग जो हमारा आइन नहीं मानते हैं, जो हथियार उठाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, उनको हम, we will deal with them with an iron fist. And I have conveyed to my honorable counterparts in no uncertain words that there can be no confusion. कि इस पे हमने साथ मिलके काम करना है ना, पाकिस्तान को हर वो काम करने के लिए तैयार है इस इन ऑर्गेनाइजेशंस का, इन तंजीमों का मुकाबला करने के लिए. I can't paint you the most perfect picture about the situation, but I am committed to continuing to engage with the interim government in Afghanistan. I see no other solution other than engagement. but ये एक लंबा सफ़र है जो हमें साथ तय करना पड़ेगा. एंड जैसे ये इशू तय हो जाए तो पाकिस्तान के काफ़ी मसले हल हो जाते, उनके अपने मसले हल हो जाते. ये जो हमारा SCO है, इनका जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो अनलॉक हो जाता. So thank you for your question. इस कम उम्री में जो मनसब आपने संभाला है और आपकी सरगर्मियाँ सबके सामने हैं, आपकी मीटिंग्स भी, गुफ्तगू भी, और उस पर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ. और एक फारसी का एक मक़ूला है कि बुजुर्गी बअक़ल अस्त न बसाल, तवंदरी बदिल अस्त न बमार. कहते हैं कि बड़ा होना जो है वो अक़ल के साथ ताल्लुक़ रखता है, न उम्र के साथ. और सखावत जो है वो दिमाग के साथ ताल्लुक़ न रखता है बल्कि दिल के साथ ताल्लुक़. तो इस उम्र में इस अहम मनसब पे जो आपकी दाखिल हुई है उसको मैं तहसील की वजह से देखता हूँ और कराने तहसील पेश करता हूँ. जो सवाल है वो ये है कि ईरान और सऊदी अरबिया के दरमियान मुसालहत के हवाले से जो कोशिशें हो रही है उसमें पाकिस्तान का किरदार क्या है? पाकिस्तान काफ़ी देर से हम ना सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में हर कॉन्टेक्स्ट में डायलॉग का हामी है, इंगेजमेंट का हामी है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हामी है. और जब भी हमारा ईरान के साथ बायलैटरल इंगेजमेंट्स हो, सऊदी अरेबिया के साथ बायलैटरल इंगेजमेंट्स हो, जिसका भी हुकूमत हो, हर दफ़ा इस टॉपिक पे पाकिस्तान की तरफ से एक एडवाइस, एक मशवरा और उम्मीद ही यही है हमारा कि हम चाह रहे हैं कि जितने भी डिस्प्यूट्स ख़ास तौर पे मुस्लिम उम्मा के दरमियान जो मसले हैं वो हल हो. लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है इसमें जो सबसे बड़ा किरदार है
وہ چین کا ہے. میں خاص طور پہ اپنا جو کاؤنٹر پارٹ اسٹیٹ کاؤنسلر وانگ یی کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ دس از ان اے ٹائم، ایک زمانے میں جب صرف اور صرف ہمیں برا خبر ملتا ہے. ٹی وی آپ کھلتے ہو تو وہ شروع ہوتا ہے برا خبر سے، ختم ہو جاتا ہے. اپالوجیز ٹو مائی میڈیا فرینڈز ان دا روم. مکمل ہو جاتے ہیں تو برا خبر کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں. اور جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جو بڑے بڑے قوتیں ہیں، جو سپر پاورز ہیں، جو ایک زمانے میں ان کا رول تھا، ان کا ایک یارڈ سٹک ہوتا تھا جس سے آپ ان کا کردار کو جج کرتے تھے، وہ اس بات پہ ہوتا تھا کہ کون امن کے لیے کام کر رہے ہیں، کون لڑائیں کم کر رہے ہیں. وہ سارے قوتیں جو ماضی میں امن کے لیے کوئی کردار ادا کرتے تھے، انفارچونیٹلی ایک انوائرمنٹ ایسے ہوا ہے کہ وہ آپس میں صلح کرنے کے بجائے وہ لوگوں کو میں تو فارن منسٹر پاکستان ہوں، میں وہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جس طریقے سے ان کو شاید وہ پیس میکنگ کا کردار ادا کرنا چاہیے، وہ ایٹ لیسٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. اینڈ ہم خاص طور پہ جب اب ایک جنگ کا ماحول اتنا دیر بعد یورپ میں آ گیا ہے، ان کا جو دے آر ویری ایموشنل، دے آر ویری اپسیٹ رائٹ ناؤ اینڈ لیجیٹمیٹلی سو. اس کی وجہ سے ٹینشنز تو بہت اضافہ ہوا ہے. اور اگر آپ فارن منسٹری کا یا انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جہاں ہائٹن ٹینشنز. اور اس پورا سچویشن میں چین نے ایسے کردار ادا کیا کہ سعودی عربیہ اور ایران کے ڈپلومیٹک جو تعلقات تھے وہ لوئسٹ ایب پہ تھے. میننگ فل انگیجمنٹ نہیں تھا، مشنز ان کے کھلے نہیں تھے. اور اس صورتحال میں میرا خیال میں چین نے اپنے آپ کو نہ صرف سپر پاور ثابت کر دیا مگر پیس میکر ثابت کر دیا. اور جو آنے والے زمانہ ہے، جو نیا دور ہے، اس میں میرا خیال میں جو جنگ کروانے والے لوگ ہیں ان کے لیے کم جگہ ہوگا، اور جو امن قائم والے لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ جگہ ہوگا. جیسے یہ اچھا خبر ہمیں ملا، جیسے ہم نے دیکھا کہ چین، سعودی اور ایران کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹس ہوا، اس کے ریپل افیکٹس آپ کو پورا مڈل ایسٹ میں نظر آنا شروع ہو گیا، یمن میں آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور امید ہے کہ جیسے اگر یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو ایران اور سعودی تعلقات میں بہتری کی وجہ سے پاکستان پہ بہت اچھا جو اثر ہوگا. As far as the briefing on SEO is concerned, لیا جاتے ہیں ہماری discussions جو ہے with regard to G20. آپ چاہیں گے کہ I'll start off briefly, then just before I get into the details, then I'll ask our media friends to. جو بھی آپ چاہیں please let us know. Okay. تو جہاں تک G20 کا پورا میٹنگ نہیں تو یہ یوتھ کنونشن، ٹورزم کا جو ایونٹس رکھے گئے تھے آکیپائڈ کشمیر میں، یقیناً افسوسناک، کنڈیمیبل. جتنے دفعہ ہم کنڈیم کرے وہ کم ہوگا. offensive, obnoxious. مجھ سے اس پہ سوال کیا گیا تھا جب میں بھارت پہ تھا، اور میں نے تب بھی ان کو یہی جواب دیا کہ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید پر کمال کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں. ان کا ایروگنس جو ہے that is on display for the world to see. کہ بھارت کہہ رہا ہے تو hell with international law, to hell with the United Nations Security Council resolutions. میری مرضی جو میں کروں. وہ شاید خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ کام کر رہے ہیں، مگر میرا خیال میں ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے. You can't dream of being a superpower by violating international law. You can't aspire to be a superpower by violating UN Security Council resolutions. تو یہ جتنا اپنے انا پہ اور اپنی ضد کی وجہ سے اس قسم کے کام کریں گے، اتنا ہی میرا خیال میں وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے. This was an obnoxious effort. مگر آپ نے دیکھا
मैंने सिर्फ एक ही इतना ही सा वादा किया था भारत में जब मुझसे पूछा गया, बड़े क्लेम्स नहीं, मैंने सिर्फ इतना से उनको कहा कि आप देख लेंगे भारत विल बी अनएबल टू अचीव 100% अटेंडेंस, और इसलिए कि मुतनाज़ा इलाका है, इसलिए कि इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इस गोल पे नाकाम रहे, एंड दे वर अनएबल टू गेट, आई थिंक इट वाज 60 was the total invite list, कि वो 60 जो उनका टारगेट था, जिनको उन्होंने दावत दिया, everybody didn't attend in person. Some countries made their non-attendance public information. Some countries didn't attend but didn't make their non-attendance public information. Other countries downgraded their attendance to very, very junior levels and attended despite their protest on the issue of Jammu and Kashmir or the issue of a disputed territory. اور میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ میڈیا کوریج، کہ اگر آپ نارملسی کو دکھانا چاہ رہے ہو، نارملسی کا پیغام اور ٹورزم کا پیغام بیچنا چاہ رہے ہو جموں کشمیر کے بارے میں نے سارے یونائٹڈ کنگڈم کا، امریکہ کا، فارن پالیسی کا، میں نے سارے یہ جو میڈیا رپورٹس ہے وہ اٹھائے، مجھے ایک نہیں ملا. I could not find one international media report on the conference in Jammu and Kashmir that was confined to tourism. I could not find one international media report on the event in Jammu and Kashmir that was confined to youth affairs. ہر رپورٹ میں متنازع علاقہ کا ذکر ہے، یا 2019 کا ذکر ہے، یا ہیومن رائٹس ابیوسز کا ذکر ہے. تو اگر ان کا مقصد نارملسی کا پیغام تھا، اس میں وہ ناکام رہے. اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کو بلا کے پوری دنیا مان بھی لیں گے، سارے آئی جائیں گے اور ان کو ایک قسم کا سیل ملے گا، وہ بھی نہیں ہوا. جہاں تک آپ کے ایفرٹس ہوں گے، پاکستان کے ایفرٹس ہوں گے، ان کے ایفرٹس ہوں گے، اس کے بارے میں چاہوں گا کہ آئی کین بریف یو آف دا ریکڈ، ناٹ آن دا ریکڈ، بٹ سفائس ٹو سے کہ دس از سم تھنگ کہ آپ جتنا بھی کنڈیم کریں وہ کم ہوگا. ایوری کرائسس پرووائڈز این اپرچونٹی، اینڈ اس کرائسس کا اپرچونٹی یہ تھا کہ وہ کشمیر کے عوام جو 2019 سے ان کو بڑا مشکل محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا اپنا ایشو انٹرنیشنلائز کیا جائے، ان کا اپنا ایشو کو میڈیا اٹینشن دلوایا جائے، ان کو وہ موقع ملا کہ ان کو میڈیا اٹینشن، انٹرنیشنل اٹینشن اور انٹرنیشنلائزیشن آف دیئر ایشو، ان کو وہ موقع ملا. دوسرا آئی ووڈ لائک ٹو پرسنلی تھینک، یہ JKPP کا نمائندگی تو ہے، لیکن میں کشمیر گیا تھا پچھلے 2-3 دن کشمیر میں تھا، جب میں نے سمجھا کہ یہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے تو ہم بھی ایک زاری جیتے ہی کریں. نائک صاحب ان کا جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے، میں ادھر آئی وینٹ فار اسپیچ ایٹ دیئر لیجسلیٹو اسمبلی. آپ یہ اگر سینٹ میں کوشش کرتے یا آپ نیشنل اسمبلی میں کوشش کرتے، وی کوڈنٹ ریپلیکیٹ them. It was so encouraging, it was so positive, اتنا اچھا پیغام دیا گیا ہے پورا دنیا کہ چلے ادھر پاکستان میں جتنا ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، وہاں کشمیر کا موقف تھا. کشمیر کے تمام سیاسی جماعتیں نہ صرف موجود تھے، اپنے جو تقریریں تھے انہوں نے اپنی تقریریں کی، اور ایک اتنا اچھا گڈ فیلنگ کے ساتھ میں وہاں سے نکلا کہ میں نے سمجھا کہ خاص طور پہ ایک نوجوان ہوتے ہوئے کبھی کبھار جس طریقے سے جس قسم کے سیاسی مسئلے ادھر بن جاتے ہیں، کافی مایوس کن ہے، مایوسی ہوتے، لیکن وہ حوصلہ دیکھے، وہ یونٹی دیکھے، میں بہت خوش بھی تھا. اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے ان کا جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں، JKPP، مسلم کانفرنس، AJKPP، PMLN، کوئی رہ گیا بھی تو everybody was there. And it is a true testament to the unity and the spirit of the Kashmiris. It was very, very impressive. And پھر ہم جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے، پھر ہم نے جلسہ رکھا، اور جو نان پارلیمنٹری پارٹیز جو ہے ہم نے سب مل کے ایک احتجاجی جلسہ بھی رکھا. جہاں تک on the details of
who went, who didn't go, ہمارا کیا کام تھا. I'm happy to share that with you, but I would request کہ اگر کیمرہ چل رہا ہے کیمرہ کو بند کرے, اینڈ میڈیا دوستوں سے ریکویسٹ ہوگا کہ تمام لوگ بات. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سینٹ خارجہ امور کمیٹی کو اسلام آباد میں بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگست 2019 کے بعد ایس سی او اجلاس میں شرکت کرنا ایک مشکل فیصلہ تھا. شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے شرکت کی. ایس سی او اجلاس کے موقع پر مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. پاکستان دہشت گردی سے شدید متاثر ہوا ہے. دہشت گردی صرف پاکستان کا ہی نہیں پورے خطے بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے پوری دنیا کو مل کر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کے موقف کو سب کے سامنے رکھا. پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور خطے میں امن کے خواہاں ہیں. تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں. ایس سی او کا نام لیے بغیر ہمارے میزبان نے چند اہم معاملات اٹھائے اور بھارت میں بیٹھ کر بھارتی بیانیے کا ہم نے منہ توڑ جواب دیا. ان کا کہنا تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت مفید ثابت ہوئی ہے. کسی بھی پلیٹ فارم کو چھوڑنے کا حامی نہیں ہوں. سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر کشمیر کے حوالے سے جس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا, مقبوضہ کشمیر کے حالات کو نارمل دکھانے کی کوشش کی گئی, بھارت اس میں بری طرح ناکام ہوا ہے. یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین.